کیا آپ چاہتے ہیں کہ بجٹ 2026 واقعی سرکاری ملازمین، پینشنر، فیملی پینشنر اور کنٹریکٹ ملازمین کے لیے ریلیف لے کر آئے؟ وقت آ گیا ہے ہمارے جائز مطالبات ماننے کا۔ کیا ہے ہمارے جائز مطالبات؟ ہم حکومت کے سامنے ضرور رکھیں گے تاکہ اگر اس پر عمل درآمد نہ بھی ہو تو ہماری آواز جو ہے وہ لازمی ان تک پہنچتی رہے۔ 20 اہم مطالبات میں نے تیار کیے ہیں، اگر آپ کچھ اس میں ایڈیشن کروانا چاہتے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتا سکتے ہیں۔ کچھ مطالبات تنخواہوں سے متعلق ہیں، الاؤنسز کے بھی ہیں، پینشنرز کے مطالبات ہیں، فیملی پینشنر کے مطالبات ڈیفینیٹلی اس میں شامل ہیں اور کنٹریکٹ ملازمین کو بھی ہم نے ساتھ میں رکھا ہے۔ تو چلتے ہیں جی، تنخواہوں سے متعلق ہمارے کیا مطالبات ہیں؟ ایڈ ہاک ریلیف کو بنیادی تنخواہ میں ضم کیا جائے، کم از کم تنخواہ مہنگائی کے مطابق لازمی طور پر بڑھائی جائے، سالانہ اضافہ مہنگائی کے ریشو کے مطابق کیا جائے نہ کہ CPI انڈیکس کے تحت کیا جائے، پے اسکیلز کو 2026 کے مطابق اپ ڈیٹ کیا جائے۔ پے اسکیل لازمی اب اپ ڈیٹ ہونا چاہیے کیونکہ آنے والا ٹائم جو ہے وہ اور مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ اوور ٹائم الاؤنسز موجودہ بیس کے مطابق بڑھائے جائیں۔ اب الاؤنسز سے متعلق ہمارے کیا مطالبات ہیں جی؟ کنوینس الاؤنس 2026 کی شرح کے مطابق مقرر کیا جائے، 2026 کے حالات کو سامنے رکھا جائے، پیٹرول ڈیزل کی قیمتوں کو سامنے رکھا جائے، مہنگائی کو سامنے رکھتے ہوئے کنوینس الاؤنس جو ہے وہ دوبارہ اس پر نظر ثانی کی جائے۔ ہاؤس رینٹ الاؤنس موجودہ مارکیٹ ریٹ کے مطابق دیا جائے، جو آج کل ہاؤس رینٹ چل رہا ہے وہ آج کے ٹائم کے پہ ہونا چاہیے۔ میڈیکل الاؤنس ڈیفینیٹلی جی اس کو ہم کیسے چھوڑ سکتے ہیں کیونکہ ہمارے بھائی جو ہیں وہ کافی اولڈ ایج ہیں، ہمارے پینشنر جو ہیں وہ اولڈ ایج ہیں، تو میڈیکل الاؤنس جو ہے وہ اس کو جدید اخراجات کے مطابق بڑھانا چاہیے۔ ڈسپیرٹی الاؤنس 2026 کی اپ ڈیٹڈ شرح پر دیا جائے اور یوٹیلٹی الاؤنسز مہنگائی کے مطابق ان کو بڑھایا جائے۔ پینشنرز کے کیا مطالبات ہیں جی؟ کہ پینشن میں مہنگائی کی ریشو کے مطابق خاطر خواہ اضافہ کیا جائے، پینشن کو سرکاری اسپتالوں میں علاج کے ساتھ ساتھ پرائیویٹ اسپتالوں میں بھی مفت علاج کی سہولت فراہم کی جائے کیونکہ ہمارے پینشنر جو ہیں وہ اولڈ ایج ہیں اور ان کو طرح طرح کی بیماریوں نے گھیر لیا ہے، سرکاری اسپتالوں میں ان کا علاج کافی حد تک ناممکن ہو چکا ہے، تو پرائیویٹ اسپتالوں میں بھی ان کو علاج کی سہولت فراہم کی جائے۔ پینشن کیسز اور JB فنڈ جی ہے اس کی ادائیگی ریٹائرمنٹ پر فوراً کی جائے، نہ کہ بعد میں لوگوں کو دھکے کھانا پڑے۔ کئی لوگوں کو تو 6 مہینے، سال، 3 سال ہو گئے ہیں، میرے پاس کمنٹ سیکشن میں آیا ہے، لوگوں نے مجھے اپنے حالات بتائے ہیں جی، 3 سال ہو چکے ہیں ابھی تک جو ہے وہ فنڈ ان کو نہیں ملا، تو اس پر نظر ثانی ضرور کی جائے۔ پینشن جو ہے وہ ریٹائرمنٹ پر فوری ان کو جتنی بھی ان کے اخراجات ہیں وہ فوراً ان کو دے دیا جائے۔ کم از کم پینشن میں نمایاں اضافہ کیا جائے، پینشن پر آئے تمام غیر ضروری کٹوتیاں جو ہیں ان کو ختم کر دیا جائے، مکمل طور پر ختم ہونی چاہیے جی، تاکہ پینشن جو ہے وہ مکمل ان کے ہاتھ میں آنی چاہیے۔ فیملی پینشنرز کو ہم کیسے بھول سکتے ہیں؟ فیملی پینشن کی شرح میں فوری طور پر اضافہ کیا جائے، بیوہ کو تا حیات فیملی پینشن بغیر کسی رکاوٹ کے ملنی چاہیے جی۔ یتیم بچوں کے لیے عمر کی حد 21 سال ختم کر کے اب 25 سے 28 سال تک بڑھا دی جائے۔ فیملی پینشنرز کو بھی مفت میڈیکل سہولیات فراہم کی جائیں کیونکہ فیملی پینشنرز آپ کو پتہ ہے کہ وہ ان پر حالات اور زیادہ سخت آ جاتے ہیں جب کوئی اپنا پیارا چڑھا جاتا ہے، تو ان کے اخراجات جو ہیں وہ مکمل طور پر بڑھائے جائیں اور کافی اچھی سہولیات ان کو بھی میڈیکل میں ملنی چاہیے۔ فیملی پینشن کیسز کا فوری جو ہے وہ فوری طور پر ان کو حل کرنا چاہیے، بغیر کسی تاخیر کے، کسی قسم کی تاخیر نہیں ہونا چاہیے، پرائیورٹی دینی چاہیے جی فیملی پینشنر کو۔ ہاں، اب آتے ہیں جی کنٹریکٹ ملازمین، جو ہمارے بھائی کنٹریکٹ پر کام کر رہے ہیں، تو تمام کنٹریکٹ ملازمین کو بھی مکمل طور پر مستقل کیا جائے اور ان کے حقوق کا بھی مکمل تحفظ کیا جائے۔ تو یہ 20 انتہائی اہم جو مطالبات ہیں میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں، انشاءاللہ میں اپنی ورکنگ کر رہا ہوں، ہائر آفیشل تک یہ مطالبات ضرور پہنچیں گے۔ ہاں، لیکن مجھے آپ کی رائے ضرور درکار ہے، کمنٹ سیکشن میں آپ کسی بھی طرح کا مطالبہ جو ہے وہ اگر آپ لکھنا چاہیں تو ضرور لکھ سکتے ہیں، تاکہ کہیں اگر میں کمی بیشی کر بیٹھوں تو آپ کا جو مطالبہ ہے وہ بھی اس میں شامل ہو جائے، میری آواز بنے، آپ کی آواز انشاءاللہ ضرور اوپر تک پہنچے گی۔